سندے جانو عزیزان من حضرت امام علی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والا آج پاکستان اندر آزادی دے نام تے ناچا ٹاپا پروگرام ہے آزادی دے نام تے ہاں بے حیائی پروگرام ہے آزادی دے نام تے انہاں گلاں دے تے پرچم بنائے جا رہے ہیں لڑکیاں لڑکیاں دے ہاتھ پھڑ کے ڈانس کر رہی ہیں چوکاں جو ڈیک لگا کے آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالوں ادرا بانوں سلمان ٹوٹیاں پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا اوے اپنی جوان بیٹیاں نو بے پردہ آزادی دے نغمے گنوان والے آزادی دے جشن دے اندر بے پردہ لڑکیاں بیچ کے ابراجی دنیا چ غیرت دا جنازہ نکلوانے والا جوان بیٹیاں دیاں چھاتیاں کر دیتیاں ہاں جوان بیٹیاں دیاں باپ دے پراواں دے سامنے چھاتیاں کر دیتیاں جوان پیناں نو پراواں دے سامنے نیزیاں دیاں نیاں تے ٹانگ دیتا باپ دے سامنے بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں ہاں 14 اگست 1947 اور دنیا دے لوگ یہ کہتے ہیں مہاجر سیٹیں ختم کرو شرم کرو کشمیریوں تم مہاجروں کی سیٹیں ختم کرتے ہو انہاں مہاجران نے اپنی تیاں دیاں عزتاں لٹ دیاں ویکھیاں تم کہتے یہ مہاجروں کی سیٹیں ختم کرو جن کے خون کی برکت پہ جن کی عزتوں پہ تمہارا کشمیر اور پاکستان بیٹھا ہے اور تم ان کو کہتے ہیں ان کی عزت نہیں جنہ دا قرآن چا ذکر ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جنہ لوگوں نے ہجرت کی تھے اسلام واسطے لوگوں ایک مکے دی ہجرت ہے ایک پاکستان دی ہجرت ہے جڑی کلمے دی بنیاد تے ہوئی ہے اور سنیے 20 لاکھ بندہ پاکستان دی ونڈ دے تے شہید ہویا ہے 20 لاکھ کوئی منہ نال کہنا ہوئے ماواں قربان ہو گیاں میں گجرا والے تقریب پہ کر کہ بابا بٹان داؤ جے کوئے چے بٹ بیٹھا تے کان لا کے سنے تاڑے وڈیاں کھڑیاں وڈیاں قربانیاں دیتی ہیں آج میں ہاتھ جوڑاں گا کوئی بٹ بیٹھا ہے اس واقعے نو تیان نہ سنے میں سیال کوڑ لاما مزمل الدین صاحب دی مسجد جمعہ پڑھانا آیا اور میں جناب ہاتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں گرین ٹاؤن دے باسی ہو آج ناصر مدنی تاڑی مسجد آیا ہے اور میں بٹ برادری نو مینشن کر کے یہ بات کرنے لگا ہوں جوان فجر دا ویلا سی تے میں درس دے رہا سا رمضان دا مہینہ تے میں شیر پڑھیا قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالوں حضرہ بانو سلمان ٹوٹیاں پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا بٹ بابا کھڑایا تے میرے گلے لگ پیا دا مولوی جی تسی کیڑی گل یاد کرا دیتی ریاض صاحب ڈاکٹر صاحب کہنے نے جناب جوان پہنا میرے نال سی تے میں کیا پہنو جدو جتھا پوے تے اینا دے ہاتھ نہیں آونا میں کماں گا نعرہ تکبیر تے تسا دریا چے چھال مار دینی جوان تیاں نے دریاواں چ چھالا ماریاں مسلم دی عزت کسے دے ہاتھ نہ آئے ہائے ہائے اج میرج حالاں کے بندیاں دے سامنے خود پیش کر دیتیاں جے پارکاں جو خود پیش کر دیتیاں جے گلیاں بازاراں چ قوالی نائٹ دے پروگرام دے نام تے خود پیش کر دیتیاں جے حضرات سنیے ذرا دھیان سے بڑے بڑے جملے نے میری آنکھاں کیوں ڈل پیاں نے کہندا میں اپنی جوان بہناں نو کیا آکھنا جی تساں دریا چ چھال مار دینی ہے ہاں جوان بیٹیاں نے تیریاں بیٹیاں نو سخی رسن واسطے اس پاکستان چ وسول لی دریاواں چ چھالا مارتیاں فیصلہ آباد کما ملی آندی وے پتر میریاں جوان سہیلیاں نے کھواں چ چھالا مار دیتیاں ہائے بیٹیو واٹس ایپ میسنجر فیس بک یوز کرنے والی ہو یہ لو میرج کے چکر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ اپنانے والی ہو 14 اگست 1947 دیکھو جوان بیٹیاں نے
کنواں چ چھالا مارتیاں، یہ نمبر دینے والے یہ نمبر لینے والے کان کھول کے بیٹھے، ان لڑکیوں نے کنواں میں چھلانگ لگائی کہ کوئی میری چھاتی کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی میرے جسم سے ٹچ نہ کرے، نکاح کے بنا کوئی میری طرف دیکھے نہ۔ انہوں نے استے کنواں میں ڈال کر کنواں چ چھالا مار کے پاکستان دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ مکاناں چ بچائیاں۔ اج مسلم بیٹی عزت ہاتھ لے کے تری پھر دیے، کوئی نمبر لے رہی ہے کوئی نمبر دے رہی ہے۔ ہائے ہائے میں دنیا چ سوچن تے مجبور کر جاگا جمعے چ جنہاں بیٹیاں کنویں چ چھالا ماریاں ماواں بوجیاں چ بچے سوڑ دیتے۔ کسوال مینوں بابا ملیا آندا میں ماں وڈی ویکھی میں پیو وڈیا ویکھیا، اوے باجے لے کے سلسر کڈ کے بفلا کڈ کے موٹر سائیکلاں دے پاں دے ہارن لگا کے جشن منانے والو، تیرے گھر چ 20 لاکھ بندے دی لاش پئی ہوئے، ماواں دیاں چھاتیاں کٹیاں ہون تے پراواں دے سامنے بہناں دیاں عزتاں لٹیاں ہون، پیو دے سامنے کواری تھی دی عزت لٹی ہوئے تے تو موٹر سائیکلاں دے ٹائر چک کے جشن منائے۔ ربا اے کی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، وچ جشن زادی لوکاں ویکھیے مسلم دی عزت رل گئی ہے۔ انہاں بیٹیاں دی عزت کافراں نے لٹی۔ ناصر مدنی آج 79 سال بعد بھی رو رہا ہے، آئی سلوٹ کیوں بیٹیو، ہائے ہائے جے تانوں پتا ہوندا جڑیاں اسی چھاتیاں سام کے کھوئیں چ ڈگیاں، جڑیاں عزتاں سام کے کھوئیں چ ڈگیاں، اے تے لوکاں نے ہتھاں تے لئی پھرنی عزت۔ پاکستان دیاں گلیاں بازاراں وچ لوکاں عزتاں لٹانیاں نے، مساج سینٹر کے نام پہ ہائے لڑکیاں شیپ کرنے لگ بڑے۔ بیرو میں سلونوں میں دیکھا لڑکیاں مساج سینٹر کے نام پہ اس سے برباد کرنے لگ پڑے۔ اسلام آباد میں اندھیر نگری آ چکے، میں اسلام آباد کنانو ہاتھ لا کے آیا یار یہ کس طرح ملک چل پڑا ہے، مرد عورت میں فرق نہیں، بھائی کے سامنے بیٹی کا تنگ لباس ہے، کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، کہتے ہیں یہی زندگی ہے، ہر کوئی اپنی زندگی انجوائے کرے۔ ہاں اگر ایسی زندگی انجوائے کرنے تھے پھر ہمیں ہندوستان میں رہنے دیتے، ہمارے بڑے نہ مرتے۔ ناصر مدنی کی کتنی نسلیں امرتسر میں دفن ہیں، اپنے بڑوں کی قبر پہ نہیں ہم جا سکتے۔ اور کشمیری بھائیوں تم کہتے مہاجروں کی سیٹیں ختم کر دو، کشمیری مہاجروں کی سیٹیں ختم کر دو، یہ اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ کر آئے ہیں ہندوستان سے اور تم کہتے ہو ان کی سیٹیں ختم کر دو۔ ماں باپ کی قبر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ بڑوں کی قبریں، دنیا میں قبر ایک ایسی ہے جس کو دیکھ کر تسکین ملتا ہے، یہاں میری ماں لیٹی ہے، یہاں میرا باپ لیٹا ہے، اور اس آزادی نے ان سے قبریں بھی چھین لی۔ اس ملک نے اس ہجرت نے وہ سکون کی جگہ بھی چھین لی، جہاں جا کر بندہ کہتا ہے یہ میرے باپ کی قبر۔ بچہ جتنا مرضی روتا ہو نا گھر میں باپ کے فوت ہونے کے بعد، لوگ کہتے ہیں اس کو قبر پہ لے جاؤ، وہ قبر پہ جا کے 2-4 منٹ روئے گا، اس کے بعد اس کو سکون مل جائے، تسلی ہو جائے گی یہاں میرا بابا لیٹا۔ بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، 2 بچے قبر کو منہ لگا کے کہہ رہے ماما باہر آؤ، ماما ماما، اس ویڈیو نے مجھے رلا دی۔ آج کتنے دوست احباب آئیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں میں جملہ سمجھانے لگا ہوں، کہاں آزادی انہاں لوگاں نو پوچھو جنہاں دے خاندان میں چڑھ گئے، انہاں لوگاں نو آزادی دی قدر پوچھو جنہاں دیاں بستیاں اجڑ گئیاں، قبراں اجڑ گئیاں، رات دے اندھیرے چ دوڑے تے میرا دادا بستی آندا ہے
اسی اپنیاں عورتاں نو گڈیاں تے بہا لیا تے سب دی منت کڈی جدوں جتھا پوے تے تساں ساڈے کول دوڑ کے نہیں آنا اپنی جان بچانی ہے انہاں دے ہاتھ نہیں آنا آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں اپنیاں بیٹیاں نو سرے عام بازاراں چ لڑکیاں دے نال کھڑے دیکھ کے خوش ہونے والوں ہاں تہاڈے وڈیاں دی غیرت دا معیار کیسا سی انا للہ و انا الیہ راجعون ہاں ہاں سنیے ذرا دھیان دے نال انہاں دی سنیے بڑے وڈے جملے صدر ایوب سن لو بادشاہی مسجد دو باہر سائی قلعے دے اندر ملکہ برطانیہ آئی تو نے ادھا کچھا پایا ہویا سی ملکہ برطانیہ تے صدر ایوب دی اکھ چ غیرت بڑی سی اینج ویکھیا تے جناب ملکہ اپنے گوڑے پہ کجے ہاں ہاں سنو یہ تھا غیرت کا مال ہاں ہاں صدر ایوب کے ساتھ جرت نہیں تھے کوئی عورت ایسے بھاگ کر جائے اب ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ایسے لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں ایسے عورتیں بیٹھی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس دن پروگرام میں دیکھا وزیر نال عورت نے جفی پالی اسی حال پریا بندیاں نال ایتھے میری سیٹ ایتھے ہو بی بی بیٹھ ایتھوں وزیر آیا میں دا نام نہیں لینا سارے انہوں نے ہاتھ ملائے انہوں جفے پالی یہ میں نے دیکھا پرسوں چوتھ یہ جیو پہ آپ نے میری دیکھی ہوگی میں نے جیو پہ تصویریں آئی میری ویڈیو آئی اس کنونشن میں بیٹھا تھا میں بھی آج جتنے بیٹھے ہیں سنیں یہاں تک پہنچ چکا پاکستان یہ ایسے سمجھے انگریز کی آزادی سے نکل کے شیطان کی غلامی میں آ چکا ہے یا ہر وہ کام ہو رہا جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان تمہیں اللہ کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے بندے لفظ سے نکالنا چاہتا ہے عبد سے ہاں ایسے ہی سیالکوٹ چھوڑ کے پورا پنجاب یہاں ڈانسروں کو بلا کے ہاں سیر و تفریح کا نام دیا جا رہا ہے جی عوام کو انجوائمنٹ دینے کے لیے اس لیے پاکستان بنا تھا اور پھر کہتے ہیں یہ مولویوں کو کام کیا ہے اس بات کرنے کا ہاں ہم پاکستان کی بیٹیوں کی عزت تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیں دھوتی راکھی پلے با دیے ہاں خربوزیاں دی راکھی گدڑ با دیے ہے خنزیرو تانو سور کھان دی عادت ہے تو انہیں اپنی عزتاں بھی تانو کھوا دیے اپنی عزتاں تیرے سامنے پیش کر دیے پھر تانو منا گے یہ تمہاری خام خیالی ہے ہم ملک پاکستان میں ایسا کھلواڑ اسلام سے نہیں ہونے دیں گے جس میں محمد عربی کی روح کو دکھ پہنچے ہیں ہم ایسا کام نہیں ہونے دیں گے ابھی ہم مرے نہیں ہیں ہم زندہ ہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں ہاں سنیں ذرا دھیان سے یہ آخری باتیں اپنے دل میں لے کے جاؤ آج کا جمعہ یہ درد والا جمعہ تمہیں بتایا ہے کہ جن لوگوں نے آزادی حاصل کی انہوں نے قیمت چکائی انہوں نے اپنی عزت قربان کی اور جہاں مہاجر ملے اس کو سلوٹ مارا کرو تیرے ملک واسطے مہاجرہ نے اپنا ملک چھڑیا تیرے ملک واسطے پاکستان واسطے اچھا میں ایک بات کروں میں اپنے دادا کے پاس بیٹھتا تھا سب سے زیادہ یہ میری دنائی جو ہے نا میں بڑوں کے پاس بیٹھتا ہوں شروع سے میں چھوٹوں میں نہیں بیٹھتا بڑوں میں بیٹھتا ہوں شروع سے بچپن سے بڑوں سے اور میں نے ایک بات کہی کہ دادا ہر مسافر نو پتا ہوتا ہے ہر مسافر کو پتا ہوتا ہے میں نے یہاں سے بیٹھنا ہے یہاں اترنا ہے اور آپ جب پاکستان کی طرف چلے کہتے بیٹا پتہ یہی تھا اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے چلے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہاں جا کر رکنا ہے صرف یہی پتا کہ اپنا ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے چلے یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ کے اپنا بچپن اپنی گلیاں اپنی گراؤنڈ اپنا گھر اپنی عادتیں چھوڑ کے چلے میں نے کہا یہ کس چیز نے مجبور کیا کہ ایسی منزل کی طرف چل پڑے جس کا پتہ ہی نہیں کہاں ہماری منزل ہے کہتے بس یہی نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا تم کہتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس ٹائم سب پتہ تھا کلمے کے نام پہ لوگوں نے قبریں چھوڑ دی مجھے کو کہے کہ اپنے باپ کی قبر چھوڑ اور چھوڑ اس شہر کو میں کبھی نہیں چھوڑ اب میں
जिधर मर्जी लाहौर में रहता हूँ, मगर मैं अपने बाप की कब्र नहीं भूला। मैं जाता हूँ अपने ख़ानदान की परदादी नानी नानी कब्रों में जाता हूँ। और लोग कहते हैं कब्रें कच्ची जो है भूल जाती है, मुझे तो नहीं आज तक कच्ची कब्रें भूली। मैं जाता रहता हूँ, बस जाया करें, देखा करें। याद रख 2000 नंबर ज़बानी याद रखते हो, जिनकी ज़मीनों पे बैठे उनकी कब्र भी तुम्हें याद नहीं है, जिनके मकानों में रह रहे हैं उनकी कब्र भी तुम्हें याद नहीं। मालिक मकान का तुम्हें नंबर याद है, इस तारीख को किराया देना है, काउंट याद है, मेरा बड़े जिन बड़ों ने तुम्हें 5-5 10-10 मरले के मकान दिए, लाखों करोड़ों के एकड़ किले दिए, तुम्हें वो कब्रें भूल गई। मैं जब भी जाता हूँ मैं सारी कब्रें निशानी लगी हुई जाता हूँ अब बड़ों की कब्रों पे। मुस्तफा मक्के दाखिल होए, मेरे मुहम्मद नूं दिते हुए ज़हम याद आ गए। फाते जदों मुल्कां च दाखिल होंदे ने, बड़ियां बड़ियां दियां इट्टां नैट वजा देंदे ने। हज़रात इत्थे थोड़ा जिहा वड्डा अफसर बन जाए, अपनियां नस्लां दियां दुश्मनियां बड़ियां तरीक़िਆਂ नाल हैंडल करदा है। हज़रात MPA बन जाए, MNA बन जाए, बड़े तरीके नाल दुश्मन कोलों बदले लैंदा है। आ वेख जुमला आखिरी लफ्ज़ ने, जुमे दे अंदर अपने ईमान नूं लैके जाओ ना, ये रैली भी लेकर चाइना चौक में जानी है। और दुनिया के लोगों आज जुमा पढ़ने वालों जुड़ जुड़ के बैठे सलूट मारता हूँ, अल्लाह दी कसमें दिल खुश कर देता है। बड़ा जुमला ईमान वाला नासिर मदनी बस्ती बस्ती नगर नगर जा रहा है। कभी दरबारों पे जाकर तकरीर करता हूँ, कभी मेलों में जाकर तकरीर करता हूँ, कभी हुक्मरानों के जाकर तकरीर करता हूँ, कभी वकीलों के पास जाकर तकरीर करता हूँ। नासिर मदनी का एक मिशन है, हक लेकर हर एक के पास जाऊँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे दरबारों पे बुलाते हैं। एक वक्त था कोई अपनी मस्जिद में दूसरे मसलक को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते थे, तकरीर करना तो दूर के बाद मैंने ऐसी ग्राउंड बना दी, हर मसलक वाला मुझे कहता मेरी मस्जिद में आओ, मेरी मस्जिद में आओ, मेरी मस्जिद में आओ। खुदा राव हाथ जोड़ देता हूँ, ऐसा प्रोपोगंडा मत किया करें कि फलां जगह पे जाके तकरीर करना जायज़ नहीं। लोगों मेरे मुहम्मद ने अकाद बाजार दे मेले च जाके मुहम्मद अरबी ने दीन दस्या, मुस्तफा ने मंडियां च दीन दस्या, मुस्तफा ने आरता ते जाके दीन दस्या, मुस्तफा ने ना जी गैर मुल्की बादशाहां नूं खत लिखे, मोहम्मद मुस्तफा ने दीन दस्या। इस वास्ते मुझे इंशाल्लाह यकीन है एक दिन आएगा मैं सियालकोट के इमाम साहब के नाब्याला सुने दरबार पे इंशाल्लाह वहाँ भी तकरीर करूँगा और वहाँ भी तौहीद का पैगाम दूंगा। मैं हर पाकिस्तान के कोने कोने में आज तुम्हें बताऊं, इन जैसी जगहों पे जब मैं जाता हूँ ये कोई पैसों की डिमांड नहीं करता हूँ, कोई चीज़ों की, बल्कि दूसरे मसलक के मौलवी भी मुखालफत करते हैं, इसको ना बुलाओ। वो बंदे जिद करके कहते हमने बुलाना है, मैं अपनों को पैगाम दूंगा, कहीं जाने पे मेरी मुखालफत ना किया करो। हाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ रब का पैगाम लेके जाता हूँ। मुस्तफ़ा का फरमान, कोई दरबार की तकरीर लाओ जिसमें जाके मैंने अल्लाह से गद्दारी की हो, मुस्तफ़ा से गद्दारी की हो, खुदा का वास्ता है इन जंगलों से निकलो, इन घड़े के डड्डुओं से निकलो और मोहम्मद अरबी का दीन लेकर मैं आपको मुज़म्मिलुद्दीन साहब इस मिंबर पे बैठ के बताऊं। मैं एक वज़ीर के पास बैठा था और कश्मीर के सेक्रेटरी के पास और एक वज़ीर है, हाँ जी सुनिए, मेरा बड़ा अजीम वज़ीर है पाकिस्तान में, हाँ जी शबीर अहमद उस्मानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जनाब वफाकी अमूर ना जी गिलगित बल्तिस्तान और कैमूर कश्मीर के, उनके मैं पास बैठा था और सुनिए शबीर अहमद उस्मानी साहब, आई सलूट यू, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत डाले। कितना हीरा है ये पाकिस्तान का वज़ीर जो किसी की तारीफ करने में बुखल नहीं करता हो। कहता एक सेनेटर था सियालकोट का, उसका नाम प्रोफेसर साजिद मीर, कहते मैंने उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन देखा हो। कहता यहाँ
سارے افسر مجھے بتاتے ہیں جب بھی ہم اس کے کمیٹی میں پیش ہوتے تھے اس بندے نے کبھی بدتمیزی نہیں کی اور ایک کرپشن کا دبا اس کے اوپر نہیں. میں نے کہا آئی سلوٹ یو ساجد میر, آج ناصر مدنی اقتدار کے وانوں میں آیا ہے اور ساری عمر میں نے تیری بیعت میں زندگی گزاری, تجھے میر مانا, آج فخر ہوا ہے. تیرے جانے کے بعد وزیر مشیر تیری تعریف کر رہے ہیں کہ اس بندے نے دھیلا کسی سے رشوت نہیں لی. یہ پرسوں کی بات ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب وزیر اعظم کے حلقے کے بھی خاص سیکٹری ہیں, ہر کام اس کے ذریعے ہوتا. اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے. مہمان نواز محبت برا انسان میری گاڑی کے گیٹ کھولنے تک وہاں پہنچا کہ میں نے مدنی صاحب کو بٹھانا. تو میں آپ کو بات سمجھائی سیالکوٹ میں بڑا جملہ ایمان والا ہے. حضرات دنیا میں جی اپنے دل میں لے جاؤں میرے محمد مکے داخل ہوئے تیرے میرے جیسے ہوندے کہندے نے پرچے چیدہ بھی نہ پا دو, پرچے چیدہ بھی نہ پا دو, ایدہ بھی نہ پا دو, ایدی لات وڑ دو, ایدی کن وڑ دو. اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے. ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے, ہماری روح میں سما جائے. بن دیکھے خدا پہ یقین ایمان رکھنا اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اس کا کوئی زمین پہ شریک نہیں ہے, نہ ذات اندر, نہ بات اندر, نہ صفات اندر. اس جیسی ایک آیت بھی زمین پہ کوئی نہیں بنا سکتا. فاتو بصورت من مثلہ, اس کا چیلنج ہے کہ لاؤ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک آیت بنا کے لٹکا دو. اس کا مطلب اس کے کلام کا بھی کوئی شریک نہیں, اس کی ذات کا بھی, اس کی صفات کا بھی. تمام سیالکوٹ کی مساجد میں جائیں, وہابیوں کی, سنیوں کی, شیعوں کی, دیوبندیوں کی, بریلویوں کی, کسی مسجد میں جائیں, کسی خطیب کو جرت نہیں ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی تعریف کے بغیر خطبہ جمعہ شروع کر سکے. ہر مسجد میں یہاں سے جمعہ شروع ہوتا ہے. کسی مسجد میں جائیں نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. کیوں؟ کائنات میں حضور کے آنے کا مقصد ہی اسی لفظ کا ہے. تمام انبیاء یہی بات سمجھانے آئے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے انبیاء آئے ہم اسی مقصد پہ لڑنا شروع ہو گئے. بلکہ پاکستان بنا ہی اس کلمے کے بنیاد پر یہاں پرچے ہو رہے. یہاں تو اللہ کو ایک کہنے پہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اس بات پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے جی فلاں کی توہین کی انہوں نے. بھئی اللہ کی ذات کی توحید پہ بھی لڑائیاں, یہ سنا تھا کبھی؟ ہر مسلمان کا عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تمہارے گھر میں کتنی بڑی توحید ہے تمہاری ذات کے بارے. تمہاری بیوی پورے پاکستان کو کھانا کھلائے, کہتی جی آؤ جی ساڑھے کھانے چ شریک ہو, آؤ جی ساڑھی دعوت چ شریک ہو, آؤ جی ساڑھے دکھ چ شریک ہو, آؤ جی ساڑھے سکھ چ شریک ہو. غریب تو غریب بندے دی بیوی نے کدی یہ نہیں کیا کہ آؤ جی تسی میرے خامد دی عزت چ شریک ہو, کدی نہیں کیا. تسی غور کر لو. اس کی وجہ کہ اس عورت کو بھی پتا ہے کہ یہ خامد کی عزت صرف میری عزت اس کے ساتھ جڑی ہے, اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اللہ کہتا ہے جس طرح تیرے اندر غیرت ہے, صحیح بخاری میں لکھا ہے اللہ کہتا ہے زمین پہ میرے سے بڑھ کے, محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے غیرت مند ہے ہی کوئی نہیں رہا. تو پاکستان بنا ہی دو قومی نظریہ پہ, بنا ہی کلمہ توحید پہ. کیوں؟ ہندوستان میں کروڑوں الہ, کروڑوں معبود, کروڑوں بت. تو لوگوں نے دیکھا بھی اتنوں کے آگے جھکے,
آج نہیں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں گائیاں وارہ پھرتی ہیں، ٹگے وارہ پھرتے ہیں، لوگوں سٹ جاندے نے، مار جاندے نے، بچیاں نو بڑھیاں نو، تسی ویڈیو دیکھتے رہندے، کیوں؟ وہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، ماتا کہتے ہیں۔ جانور کو لوگ ماں سمجھتے ہیں۔ ہاں، ادھر ایک سیالکوٹ کا ہندو میرے ساتھ تصویر لینے آیا، امام صاحب کے پاس وہ رہتا ہے، تو مجھے کہنے لگا مدنی صاحب، یہ فیصل صاحب اور عمر صاحب نے کے گھر کے پاس ہے، وہ ہندو تصویر لینے آیا میرے سے، اور سیالکوٹ کا، اور مجھے کہتا ہے مجھے اصل ماں کی پہچان آپ کی تقریر نے کرائی۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتے ہاں آپ نے ایک تقریر میں کہا کہ گاؤں ماتا کہتے ہو، جانور نو ماں من لیندے ہو، جدے پیڑ چ 9 مہینے رہے ہو انہوں ماں منے ہی نہیں کہا۔ بس وکیل صاحب اینی گل ہی انہوں دل تے اثر کر کے۔ ایک پولیس افسر ہے، تو اس کے پاس میں گزرا، وہ ناکے پہ کھڑے تھے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا، تو 1 منٹ میں نے بات سمجھائی، مجھے فون آیا، میں نے کہا یہ پیٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے بلٹ پروف ہے، اس میں گولی نہیں گزرتی، سینے پہ کتنا وزن ہے؟ پتہ نہیں انہیں 15 کلو 14 کلو 19 کلو جنہ بھی دسیا۔ میں کہا کنے گھنٹے ڈیوٹی؟ کہندا 8 گھنٹے ڈیوٹی۔ میں کہا کڈی وزنی ہے، جیکٹ پائی ہے، وزن تینوں محسوس ہوندا؟ کہندا عذاب ہے نرا۔ میں کہا بس شام نو جا کے ماں نو چومی، 9 مہینے تیرا 7-8 کلو وزن اپنے ٹھڈ وچ لے کے تری بھی ہے، پھری بھی ہے، بھجی بھی ہے، نسی بھی ہے، کام بھی کیتا ہے، بخار بھی چڑھیا، سجا کھبا پاسا بھی موڑیا، سیڑھیاں بھی چڑھیے، انہیں ایک دن بھی تیرے پیو نہیں کیا کہ میں سیاپا کی کراں، 9 مہینے تینوں پیٹ چ رکھیا ہے، تو 5-10 کلو ایک ہاتھ وزن لے کے نہیں چل سکتا، کھلو نہیں سکتا زیادہ دیر، تو کمیں گا میں یار رکھ دواں تھلے، میرے جان چھٹے۔ کہنا مولوی صاحب تہاڈے لفظ نے مینوں سون نہیں دتا، میں اپنی ماں دے قدماں چ ڈگ پیا جا کے کہ شکریہ ماں تو 9 مہینے مینوں پیٹ چ لے کے پھری ہیں۔ یہ کو عام ہستی ہے حضرات، اس ماں نے اللہ کی پہچان کرائی۔ ان پڑھ ماں سب سے پہلے بنیادی عقیدہ توحید سکھاتی ہے، بیٹا تیرا اللہ ایک ہے، اور بچے نو کہندی ہے ساڈا اللہ اتے۔ کدی کسی ماں نے کیا ہوئے اتھے؟ اچھی بولو۔ کئی بندے کہہ دیتے ہیں اللہ اتھے بھی حاضر ہے، اتھے بھی حاضر ہے۔ یار خدا کے لیے آج جمعے میں ایک لفظ سکھانا میں نے آپ کو، اللہ کے بارے لفظ حاضر کبھی نہیں بولنا، یہ زوال کی علامت ہے۔ لفظ حاضر جو ہے نا، سن لیں ذرا دھیان سے، تکبر والا نہیں، اللہ کے ساتھ ہر وہ لفظ جوڑو جس میں تکبر ہو، کبریائی ہو، بڑائی ہو۔ حاضر لفظ عاجزی کی علامت ہے۔ یہ عمر صاحب سے کچھ روز آوازاں وجدیاں نے، فلاں بن فلاں حاضر جناب، فلاں بن بنا سٹیپ بنام فلاں حاضر جناب۔ ماڑے تو ماڑا بندہ بھی کہندا ہے حاضر جناب، تے صدر پاکستان بھی عدالت چ ہوئے، ساڑھے ملک تو نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے استثناء حاصل ہے۔ مینوں ایویں مولوی کہندے رہندے نے جی ساڑھے ملک صدر نو استثناء ہے، فلانے نو استثناء ہے، انہوں نے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میں کہا تسی ہر نماز چ لگے ہوندے یا اللہ سانو بنا حساب تو جنت دے، تے انہوں نے اس جنت چ بنا حساب تو رہن دو، اگے کیڑی ملنی؟ رہن دو وہ اتھے انہوں نے۔ صحیح گل باجوہ صاحب، میں یہ آپ کو یہ سارے جملہ کہا ہے، بڑی بڑی گل کہہ گیا ہے کہ اسی مولوی روئی نہیں کہندے یا اللہ سانو بنا حساب تو جنہ لینی بولو۔ کئی بندے جنت والی بھی نہیں بولتے ہیں، بنا حساب تو جنت دے۔ ہر نماز تو بعد کہندے نے کہ نہیں بولو بھئی استثناء اصل ہے نا۔ اوے ہن تے مذہبی جماعتاں چ بھی استثناء ہے، کوئی ماڑا مولوی گل کرے تو انہوں سمان تے چھٹ دینے، تے جماعت دا کوئی لیڈر لوڈر کرے تے انہوں آدھنے کوئی نہیں منڈا منڈا پاؤ۔ امیر صاحب گواہ نے، آج جنہیں تسی بیٹھے میں گلاں کھریاں کرنا ہے۔ ساڑھے مذہبی جماعتاں چ بھی استثناء حاصل ہے۔ ہاں میں سب کو کہہ رہا ہوں یہ بات ذرا اپنے پلے بن لو،
علامہ مزمل الدین صاحب نے جمعہ رکھا، آج بڑی بارش ہوئی، میں فیصل آباد سے چلا، صبح پہنچا ہوں فجر کے بعد ادھر، اور بڑی بارش تھی صبح، اتنی سارا یہ سیالکوٹ پانی سے بھرا تھا۔ مگر یہ بات یاد رکھ لیں جتنے بیٹھے ہیں، ایتھے تے استثناء لے لو گے، قبر چ تے 3 سوالاں دے جواب دے کے تانوں اگے لنگنا پینا ہے۔ اتھوں تے کوئی رہائی نہیں کسی، اتھے تے کوئی ضمنی کوئی نقل نہیں چلنی، اتھے زبان نے ذریعے جواب دینا ہے تو پار لگنا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے دا مطلب ہے پاکستان کسے بنیاد تے بنیا ہوئے، کیڑی بنیاد تے بنیا ہی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ہندوؤں دا جینا منڈنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا الگ طور طریقے نہیں، مسلمان دا طور طریقہ پوری دنیا دے تے جتھے بھی جائے گا مسلمان وضو کرے گا ایک جیسا، آہاں نماز پڑھے گا ایک رب دے اگے جھکے گا، ہاں توجہ میرے ور، مسلمان دا جناب اعلیٰ مرنا جینا قرآن و حدیث دے مطابق ادا ہر کچھ جناب اعلیٰ کتاب چلے کے آئی۔ اس واسطے مسلمانوں ہو قومی نظریہ دی بنیاد تے جدو پاکستان مارد وجود اندر آیا ادا معنی کی ہے کہ ایک اللہ وحدہ اولا شریک نو منن والی قوم ہے، مصطفیٰ دی تابع داری کرنے والی ہے۔ آج صرف کتابوں میں لکھا ہے اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے، پاکستان میں لکھا ہوا ہے اے جی اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے۔ کہاں مالک ہے؟ ہر محکمے میں ایک خدا بیٹھا ہے، ہر محکمے میں ایک خدا بیٹھا ہے، ہر شعبے میں ایک خدا بیٹھا ہے، ہر تحصیل میں ایک خدا بیٹھا ہے، ہر ضلع میں ایک خدا بیٹھا ہے، ہر تحصیل میں ایک خدا بیٹھا ہے۔ ہاں عزیزان من دی پاکستان دا آئین پڑھو، وہاں لکھا ہے یہاں اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے، اور یہ لفظ کیوں لکھا؟ خدا دا دے مملکت پاکستان ہے، یہ مملکت اللہ کی، مگر اللہ کے نام پہ مسجد بنانے کے لیے 16-17 محکموں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ 500 میٹر کے قریب 5000 فٹ کے قریب 5000 میٹر کے قریب مسجد نہیں بن سکتی۔ ہاں دنیا دیاں دکانداریاں دکاناں جڑ کے بن سکتیاں نے، اللہ دے گھر واسطے SOPs رہ گئے نہیں۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں بہت آزادی ہے؟ صرف اتنی آزادی ہے کہ جو محکمے چ خدا ہے وہ دی پوجا کرو، پھر تم ہر کام میں آزاد ہو۔ ہر محکمے میں خدا ہے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا کرو، اس کے آگے جھکو۔ کئی بندے کہتے ہیں ہم جھکتے تو اللہ کے آگے، وہ تم نے جھکنا صرف یہ سجدہ ہی سمجھا ہوا ہے۔ بے وقوف تو بے وقوف بندہ بھی جناب نماز والی حالت کسی کے نہیں بنا سکتا۔ اور بھائی کسی کی بات کو حرف آخر ماننا اور اس کی جھوٹی سچی بات پہ سر خمیں تسلیم کرنا، اس کو جھکنا کہتے ہیں۔ ہم نے ذاتی لفظ کو بدنام کر دیا ہے۔ آج ایک سوسائٹی میں کوئی آزاد نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا آج سے تم آزاد ہو، 14 اگست 1947، اس کے بعد جو قائد کی سپیچ تھی، آج سے تم آزاد ہو، اپنی اپنی عبادت گاہ میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب کسی سوسائٹی میں ایک دوسرے مسلک کی مسجد بن جائے تو لوگ بننے دیتے، اور سوسائٹیاں والے بھی بے ایمانوں کی آئی جی وہابیاں نو پلاٹ بیچن گے، شیعہ نو پلاٹ بیچن گے، دیوبندیاں نو پلاٹ بیچن گے، سنیاں نو پلاٹ بیچن گے، پیسے سب کو وٹن گے، مسیت ایک فرقے دے قابض دے دیں گے، چلو بھی دیوبندی اور ساری مسیتاں تاڑے کول۔ اس سے بڑی بے انصافی کیا ہے؟ بھی پیسے سارے کو وٹے، اور بولو انجو ہے کہ نہیں ہو، پیسے سارے کو وٹے۔ بھائی جس سے آپ نے پیسے لیے آپ نے لکھ کے دیا اس کی فائل میں، آپ کو مسجد ملے گی، آپ کو پانی ملے گا، آپ کو سیکورٹی ملے گی، آپ کو مینٹیننس کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ اب تم نے وعدے کیے، اس نے پلاٹ لیا ہے، اور ہر مسجد میں یہ لوگ کہتے او باجی کسے نو چھیڑو نا،
اور بھائی اپنی مسجد میں آپ اگر حق نہیں سنائیں گے آپ کی دوسری نسل کو حق کیسے ملے گا؟ مجھے بتاؤ، آپ نے 3 فرقوں کے ڈر سے حق چھپا لیا ہے تو آپ کی نسل کو دین کیسے خالص ملے گا؟ خدا کے لیے یہ بات سے نکلیں، ہر مولوی کو کہیں کہ بھائی مسجد میں جب تم نے بیان کرنا ہے تو ہمیں دیکھ کے بیان نہیں کرنا، رب کا قرآن دیکھنا ہے، مصطفیٰ کا فرمان دیکھنا ہے، چہرے نہیں دیکھنے کے آگے کون بیٹھا ہے۔ یہ ہے آزادی۔ ہم تو قرآن سنانے میں آزاد نہیں ہیں۔ جاؤ تاڑے اگے سارے وزیر مشیر بیٹھے ہون تے ملک دے اقتدار، میں اسلام آباد تھا 2-3 دن، تو وہاں بڑی باتیں ہوئیں، تو مجھے حکومتی پارٹی بھی ملے، دوسرے بھی ملے، تو مجھے کہنے لگے ہم آپ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ تسی ڈر دے نہیں، ہر گل کہہ جاندے ہو۔ میں یا اللہ گواہی فرشتیاں نو کہہ کے لکھوا لا، چلو یہ مان دیتے ہیں نا، کوئی گل کہن والا بھی ہے گا۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے، حضاتی لفظ آج کا جمعہ جو ہے نا، میں کل ویلے دی کرنا ہونا ہے پھل موسم دا، آج میں تانوں سارے سمجھا رہا ہے، میں جمعے نعرے نورے منوا کے نکلنا کہ جی پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ کتنے آزاد ہوا ہے؟ ہاں، جتنے یہ میرے چاند مکھن بیٹھے ہیں نا، جس دن ڈی سی دروازے پہ کوئی نوکر چاکر نہیں کھڑا کرے گا اور سیدھا عوام اس کے کمرے میں جا کے کہے گی میرا یہ کام ہے، اور وہ بولے گا سر آئیں بیٹھے چائے پیئے پانی پیئے، اس دن پاکستان آزاد ہے۔ آج تو ہم قائد اعظم نے سانو انگریزاں تو آزاد کرا کے تو اس تو وڈے انگریزاں دے سانو تابع بنا دیتا۔ انگریز تے چلو کوئی نہ کوئی گل ادب نال کردا ہی نا، انہاں دے باہر جڑے چمچے کھڑے ہوندے نے، ہے تے نہیں پتہ صاحب بیزی ہے، تے جونی خواجہ آصف دا فون جانا ہے صاحب بیزی ہے، پھر تانوں گیٹ تو لین ہون کے۔ ہم ابن الوقت قوم بن چکے ہیں، 2 قومی نظریہ نہیں ہے، ہم ابن الوقت بن چکے ہیں، بس جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی غلامی کرو۔ قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قرآن کہندا ایمان والیو اللہ تو ڈرو، سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرو۔ تو عزیزان من انہاں لوگاں نے جناب مننے آئی، آؤ مسلمانوں، حضرت امام عالی مقام دے نانا جان نو ماننے والو، آ میں مسلمانوں آزادی اس لفظ دا مانا نہیں گاؤ کہ پاکستان میں اللہ رسول دے خلاف کھلے عام قانون بنائیے۔ اسلام نے تے تینوں پاکستان بنا کے دیتا، نغمے دے نام تے کیا کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے جی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 18 سال سے پہلے شادی کرنا جرم بن گیا۔ کیا یہ کلمہ ہے؟ کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ کیا یہ مصطفیٰ کے تابع ہے؟ شرم کراؤ۔ ہاں چلنیاں گوڑی چنیاں دیتے، گوڑ دی مٹھیائی چاندی دے ورک، گوڑ دی مٹھیائی چاندی دے ورک ہے۔ کہاں سے ہم حضرت جی یہ نعرہ پورا کیا ہے جی؟ 2 قومی نظریہ، ہندو لگ قومی، مسلمان لگ قومی ہے جی۔ وہ قانون انگریز کا ہے، وہ قانون دنیا کا ہے۔ ہم نے کون سا آسمان سے قانون لیا؟ ہم نے کون سا اسلام سے قانون لیا؟ ہاں سنیے، لڑکی کورٹ میرج جا کے عمر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، بلال صدیق ایڈوکیٹ ہے، کوئی بندہ وکیل نو نال لوے، ایک لڑکی نو نال لوے تے سیال کوٹ دی عدالت زیر سایہ حکومت دے ایک خاندان دی عزت دا جنازہ نکال دے، ایک باپ دی عزت دا جنازہ نکال دے، ایک بھائی دی غیرت دا جنازہ نکال دے۔ لڑکی لڑکا جا کے کورٹ میرج کرے، نکاح کر کے واپس آ جائے۔ عزیزان من اگر اسی طرح نکاح کرنے تو پھر اسلام نے تے ناجی کافر نظام چے فرق کیا ہے؟ کافر بھی کہندا ہے 18 سال دا بچہ بالغ ہو جائے خبردار وہ دی زندگی چے کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی دی زندگی چے دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ پر میرے محمد نے فرمایا ہے باپ بوڑھا بھی ہو جائے اوف تک نہیں کہنا۔ ہم کدھر سے آزاد ہیں؟ کیا ہم نے اپنی انا تابع کی اسلام کے؟ یہ پاکستان جی آزاد ہو گیا ہے بھائی، آپ نے مرضی کا پاکستان بنایا ہے۔
کلمے والا پاکستان نہیں ہے. ہاں بتائیں نا یہ کلمے والا پاکستان ہے کہ ہر بات میں جناب انسان کی مرضی شامل, ہر بات میں انسان کی, یہ کلمے والا پاکستان ہے. یہ سپیکر پہ آپ قرآن نہیں سنا سکتے جی, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ چوکوں میں لڑکیاں ڈانس کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں, مہندی میں قوالی نائٹ کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں, بڑے بڑے میوزک جناب لگا کے ڈانس ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں. ہاں ہاں چوکوں میں یوتھ فیسٹیول ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں, پارکوں میں سرکاری زیر سرپرستی وزیر مشیر یہ پناجی فنکشن ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں. ڈسٹربنگ تجھے قرآن سے, ڈسٹربنگ تجھے حدیث سے, ڈسٹربنگ تجھے نماز سے, ڈسٹربنگ تجھے جمعے سے, اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. ہے جی یہ مولوی حضرات سپیکر میں اذان کہہ کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. میر کاکا سن لے ذرا دھیان سے, رحمت ڈیوس جب گنا جی ایک جگہ پہ کمرے میں سویا, اس نے بولا یہ اذانیں مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں, انہوں نے اذانیں بند کرا دی قریب قریب سے. یہ اذان پاکستان ہے, ایک گورے کی وجہ سے اذان بند ہوگی لاہور میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا جو انگریز کے سامنے جھکا نہیں, بیماری کی وجہ سے بھی نہیں جھکا, عوام کی وجہ سے بھی نہیں جھکا. اس نے بولا ریاست بنے گی پاکستان بنے گا, میں ایک آزاد ریاست بناؤں گا. آج پوری دنیا میں جا کر دیکھ لے, کہتے تو محمد علی جناح کا نام عزت سے لیا جاتا ہے کہ اس نے بنا لڑے قانون کے ساتھ پاکستان ایک آزاد ریاست حاصل کر لی. مگر آج یہ وہی پاکستان ہے جہاں انگریز کے قانون سامراج کو آج تک کنٹینیو رکھا ہے. ہم قوم ہیں, اپنے ملک کی عدالت میں اردو میں ہم جج سے بات نہیں کر سکتے, کوئی فیصلہ اردو میں نہیں لکھا سکتے. قومی زبان ہماری اردو ہے جی. کہاں سے اردو ہے؟ وہ جسٹس انور ظہیر جمالی تھے جنہوں نے زلفیں رکھی, انہوں نے فیصلہ دیا کہ اردو میں قومی زبان ہے تو اردو میں فیصلہ لیں, اردو میں سب کچھ ہو. آج تک کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے؟ آج تک عمل درآمد نہیں. جس ملک میں ہم اپنی قومی زبان میں فیصلے نہیں کر سکتے یہ آزاد ملک ہے. آج تک وہی پولیس کا قانون, انگریز سامراج کا قانون چلتا آ رہا ہے. ہم اپنا قانون فوجداری ترتیب نہیں دے سکے. ہماری تو ایک ترمیم لانی ہو تو کارڈ کھیلے جاتے ہیں, سندھ والے نہیں مانتے, پنجاب والے نہیں مانتے, یہ لفظ بولتے ہیں. اس لیے پاکستان لیا تھا کہ سندھ کارڈ کھیلو, بلوچستان کارڈ کھیلو, پنجاب کارڈ کھیلو. نہیں, پاکستان بنا تھا کہ جناب یہاں لا الہ سے پوچھا جائے گا, محمد رسول اللہ سے پوچھا جائے گا. یہاں تو یہ باتیں ہی نہیں تھی. ہم کہتے سندھ والے نہیں مانتے, اور بولو ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے پنجاب والے نہیں مانتے, وہ کہتے جی وہ جی بی والے نہیں مانتے, دوسرا کہتے یہ کشمیر والے نہیں مانتے. بھئی تم نے ملک بنایا تھا یا جتھوں کا ملک بنایا تھا اپنی کرسی کے لیے؟ نہیں, اسلام کے نام پہ یہ ریاست حاصل ہوئی تھی. اچھا یار ان پڑھ بندیاں جانا دیتی ہیں, انہیں نہ اقتدار واسطے دیتی ہیں, جنہاں کو تعلیم بھی نہیں سی انہاں کلمے دے نام تے جان دیتی. آج آزادی کو مذاق بنا دیا گیا. کاش کتے سارے مولوی جمعے انج موضوع بیان کرنا آزادی دا, لوگوں کو پتہ لگے آزادی شے کی آزادی ہے. ہونے جا کے وابڈا دا نابجی فیڈر چلتا ہوئے جڑے مرضی علاقے دی بجلی بند کرا کے اپنے علاقے چلا لو, یہ آزادی ہے. جس ملک میں ایک قانون کی چھتری کے نیچے انصاف نہیں ہے وہ کیسے آزاد ہے؟ آزاد ملک وہ ہوتا ہے جس میں انصاف آزاد ہوتا ہے. آج پولیس والوں کو گولیاں لاہور میں کیوں لگی؟ کیوں؟ جدو عدالتہ تو بنا فیصلے کرن گیا نا حکومتاں ماورائے آئین, تے پھر جناب لوگ انج فیصلے کرن گیا. آج پاکستان کے پنجاب کے پرامن صوبے کو بلوچستان بنا دیا گیا. دن دیوی پولیس والے مرے تے پیچھے جا کے ویکھو مرے کیوں؟ سی سی ڈی نے ان کو نیفے میں چلایا تو اس کے بھائی نے غیرت میں آ کے کہ گھر چ کوئی غیرت مند اٹھی پیندا ہے, اکثر تے بغیرتی میں تے کتے تے اٹھی پیندا ہے نا.
خدا کے لیے حکومت کو اب بھی سوچ لینا چاہیے. ابھی مولوی تے صبر کیتا ہے, سانو جتے مرضی پھڑ کے جیل چ دے دیندے ہو, جتے مرضی ساڈے سپیکر بند کرا دیندے, جتے مرضی سانو آندے جلسہ نہیں کرنا. اہیں تے ستی ہوئی قوم ہاں, صرف مسیتاں ٹیلاں لاؤنیاں, آ کرنا اساں تے کچھ کہنا ہی نہیں تانوں. تے ڈرو. عدالتاں کادے واسطے, قانون کادے واسطے؟ ایک ہائی کورٹ کا جسٹس بننے کے لیے کتنے سال وکالت کرتا وکیل, وہ پھر جا کے جسٹس بنتا ہے. اور جب اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہونی تو پھر کیوں بٹھائے ہیں یہ جج؟ اس کے آگے کسی نے انصاف لے, وہ جی جج فیصلہ نہیں کرتے تو جج دا کام میں بھی اتنے گواہ پیش کرے, پارٹی گواہ پیش کرے, حکومت گواہ پیش کرے, ان کو سکیورٹی دے. اتنے تو گواہ جی عدالت رستے ہوندا ہے, وہ بچے گواہ کر لیں. تو جی ہمارے جج فیصلہ نہیں کرتے. بشرموں, بنیاد دیکھیں, تم نے اپنی عوام کو تحفظ دینا ہے. سیال کوٹ سے گواہ چلے لاہور ہائی کورٹ میں, موترے جاندے اگلے گولی مار دیں دے. پھر گناہ جی جسٹس نے انصاف نہیں کیتا تو تہاڈے گھر آن کے بہ کے فیصلہ کر جے جتھے گواہ دا گھر میں اتھے آ جانا کر لیں. گواہ کو کوئی تحفظ ہی نہیں. میرا ایک جج دوست ہے, میرے گھر پتہ لینے آیا, میرا بہت بڑا جج ہے, میں نے نام نہیں لینا, اس کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے. میں تو پھر جلسہ کر لینا اگلی مسیتے, انہوں نے نوکری کرنی, نام نہیں میں لینا. کہنے لگے جناب بہت بڑا فیصلہ پاکستان دا میرے کو آ گیا. انہوں نے کہا جی بنا گواہاں تو انہوں سزا دو. انہوں نے کہا جی میں تے کام نہیں کرنا, اللہ دی عدالت میں کی جواب دواں گا. سیل صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نہیں فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ کرنا پڑے گا. انہوں نے جی میں نہیں کرنا. جس نے بھی کہنا کرنا پڑے گا, انہوں نے جی میں نہیں کرنا. ہارے دا جواب. ہون جنہوں سزا ہونی سی نا, انہوں کہا جی تُسی کہو میں سزا دو. یہ ہے پاکستان حضرات, جہاں بن گواہوں کے سزا ہو اور بن گواہوں کے ملک چلے, پھر جسٹس صاحبان کا قصور ہے. سوچیں, وضع میں تم نصارہ, تمدن میں تم حنود, یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہے. آج کے بعد کسی جج کا قصور نہ نکالنا. جج کہتا ہے کہ ضمنی میں غلط بندوں کو لکھ کے لاؤ, جج کہتا ہے کہ غلط انویسٹیگیشن کرو, جج کہتا ہے کہ غلط بندے کو ایف آئی آر میں ایڈ کرو, جج کہتا ہے کہ جناب میرے سامنے دیر سے جناب گواہ پیش کرو, 6 سال 10 سال تو اصل گواہوں پہ جرا ہی نہیں ہوتی. ساڑھے ملک 360 دن نے تے میرے سانا مار کے 100 دن عدالتاں کام کر دیا ہونی. کہ دن وکیل بیمار ہے, عمر بیمار ہے, کہ دن بلال بیمار ہے, کہ دن آنے والا بیمار ہے, کہ دن مدعی بیمار ہے, کہ دن ملزم بیمار ہے, کہ دن گواہ بیمار ہے, کہ دن جنایہ پڑھانے والا مولوی بیمار ہے. اس ملک چیک کے ٹائم نہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی جنایہ. مولوی ٹائم نہ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں, باقی ساری دنیا اپنے بہانے لاؤندی. علامہ مظفر الدین صاحب نے ایک دن کہا ہو کہ میں بزی ہوں, میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا. نہیں, جنازہ پڑھاؤں جاندے. وہ فرق وکھرا ہے کہ چلو میر دے جنازے تے کوئی 10 منٹ تقریر کر دیندے نے, ماڑے دے جنازے تے آپ ہی پوچھ لیندے نے, بندے آ گئے نے, اللہ اکبر. او بولو یار, اینا کو تو فرق ہے ہی ہے نا. تو میں تو گل کرنا کھری. فیصل یار تو بولدا نہیں ہے جمعے سے, سچی گل کریا کر میرا یار. حضرات میں جملہ کہاں گا جنہاں لوکاں نے آزادی ویکھی. محمد عربی تو آپ سکھنا میں مسلمانوں, قرآن کہندہ ذرا توجہ میرے وال, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. اللہ نے اپنے محمد نو پتا دیتی ہے 10 سال دی محنت ہے. عرض کرنا چاہ رہا 13 سال مکی زندگی ہے تے 8 سال میرے محمد دے مدینے والی مدنی زندگی ہے. تے جناب جی سنیے دھیان نہ, 21 سال دی محنت ہے, 21 سال دی محنت ہے. تے میرے مصطفیٰ نو مکے دے اندر آزادی لب گئی, جتھے کدی نماز پڑھنے واسطے اجازت نہیں گی, جتھے جناب لبیک کہہ کے اللہ نو وحدہ لا شریک کہن دی اجازت نہیں. اور دوستا 360 بت پڑے, یہ دروازے کھول دیں ذرا.
دو دوستا 360 بت پڑے ہیں عزیزان من حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلوہ پڑھنے والے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے کملی والے محبوب نے مکہ پتہ کر لیا سنیے ایسو پیز مصطفیٰ کے کیا ہیں ایسو پیز مصطفیٰ کے کیا ذرا سن دے جانو عزیزان من حضرت امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والو آج پاکستان اندر آزادی دے نام تے ناچا ٹاپا پروگرام ہے آزادی دے نام تے ہاں بے حیائی پروگرام ہے آزادی دے نام تے انہاں گلاں دے تے پرچم بنائے جا رہے ہیں لڑکیاں دے ہاتھ پھڑ کے ڈانس کر رہی ہیں چوکاں جو ڈیک لگا کے آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالوں ادرا بانو سلمان ٹوٹیاں پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکا بنیا اوے اپنی جوان بیٹیاں نو بے پردہ آزادی دے نغمے گنوان والے ہو آزادی دے جشن دے اندر بے پردہ لڑکیاں بیچ کے ابراہی دنیا چ غیرت دا جنازہ نکلوانے والا ہو جوان بیٹیاں دیاں چھدو ایدی زبان وار دو ایدہ ناک وار دو قرآن اندہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے نیاز دا محبوب مکہ داخل ہویا اللہ نے آزاد کر دیتا مکہ نو کافرہ دی نبی دنیا دے لوگا غلامی چاہ بیت اللہ آزاد ہویا خالق کائنات دا محبوب ہے بے نیاز دا نبی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کملی والے محبوب نے جدہ مکہ چے قدم رکھے آؤ فرمایا دنیا والا سن لو محمد فاتح بن کے داخل ہویا ہے محمد ظالم نہیں فتح ہو چکی ہے کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا ہم سب سے پہلے بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے ختم کر دو اور کافر ظالموں فلسطین کے کسی بچے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے کہتے یہ اسرائیل والے ہمیں بڑا ہونے ہی نہیں دیتے آج امت مسلمان اپنی کرسی بچانے کے لیے لگی ہو بادشاہ اپنی بادشاہی بچانے کے لیے فلسطین کے بیٹے کہتے ہمیں بڑا ہونے ہی نہیں دیتا یہ کافر نسلیں ختم ہو گئی تمہیں بتاؤں فلسطینی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جہاں ہزاروں صحابہ دفن ہیں اور جہاں انبیاء کرام کی قبریں جہاں مصطفیٰ کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر یہ غزہ والے کو عام نہیں ہے مگر آج نسلیں مٹ گئی ہمیں صرف اپنا کام ہے امت آج امت رہی نہیں میرے کملی والے محبوب نے فرمایا کسے بچے تے ہاتھ نہیں اٹھانا اگر کوئی عورت مزاحمت نہ کرے عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا اگر کوئی بوڑھا مزاحمت نہ کرے بوڑھے تے ہاتھ نہیں اٹھانا میرے محمد نے فرمایا میرے چاچی ابو سفیان کلمہ پڑھ لیا ہے جڑا میرے چاچے دے گھر چے داخل ہوئے میں محمد انہوں ایمان دیتی حضرات فتح آزادی دے نغمے ترانے گانے والا تیرے ملک میں تیرے حکمرانوں سے اپوزیشن کو انصاف نہیں ملتا میرے محمد کی عدالت میں محمد پہ ظلم کرنے والوں کو بھی انصاف ملتا ہے آج پاکستان میں کون ہے جو انصاف لے رہا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو نشانہ بنائے بیٹھا ہے ہر کوئی اپنے دشمن بیٹھے یہ لائٹ نہ جلائے سنیں ہر کوئی اپنے دشمن سے بدلہ لے رہا ہے ہر کوئی حملی والے محبوب نے فرمایا جو بیت اللہ سے داخل ہو جائے انہوں ہی امان محمد دے آزاد کردہ مکہ ویچ کوئی کسے دا غلام نہیں محمد سب نو حقوق دین واسطے مکہ آیا ہے
آج کا جمعہ انشاءاللہ آپ نسلوں میں یاد رکھیں گے کو ہمیں آزادی والے دن بتا گیا تھا کہ آزاد ملک کس کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس کو امان ہے، معاف کرو اس کو۔ ایک صحابی کہندا سونیا جے او دے تے وی ہاتھ نہیں چکنا، او دے تے وی چکنا نہیں، پھر چکنا کدے تے؟ جے او دے کول بدلہ نہیں لینا۔ فرمایا کملی والیا تیری عظمت تو قربان جاواں، عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، مازاق دے کھاجل والیا، عالم نشرہ دے سینے والیا، وطوحا دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں ظلفاں والیا، مازاق دے کجل والیا، کملی والیا، پھر کدے تے ہاتھ اٹھانا ہے، کدے کلا بدلہ لینا ہے؟ کیا پترا قرآن نہیں پڑھیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا پترا محمد بدلے لین والا نہیں، بدلے چکان والا بن کے آیا ہے، کڑے مردے پٹن والا نہیں بن کے مٹیاں پان والا بن کے آیا ہے۔ اسی جت جائیے نا تے اسی پرانے 500 سال دی دشمنی بھی کر لیں گے۔ یہ آزادی ہے۔ 100 سال دی پرانی گل کر لینے، اینا ہی نبی پاک دے ایک بیوی نے کہا تو تے یہودن ہے، یہودی باپ دی بیٹ۔ حضور نے فرمایا خبردار، آج کے بعد اس کا سابق مذہب تم نے مینے کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، وہ اس کا کل تھا، اسلام اس کا آج ہے۔ اہی 5 سال پہلے کہہ دا گناہ ویکھیا ہے نا تے اس جگہ تے اتے کھلو کے انہوں یاد کراؤنے جتھے دی عزت دا جنازہ نکل گئے۔ آزادی تم نے کیا دی؟ ہمارے ملک میں کیا آزادی؟ ہمارے ساتھ ہم آزاد ہیں، انگریز افسروں کے سائے سے نکل کے مسلمان افسروں کے زیر سایہ آگے۔ ارے میڈم کہتی ہے جی میرا ایس ایچ او عوام کو سر کہہ کے بلائے، میں کہا بلے اہی نواز شریف دی اولاد ہاں بھی سانو سر کہہ کے بلائے، اہی زرداری دی اولاد ہاں سانو سر کہہ کے بلائے۔ انگریز کے ہاتھ سے نکال کے 3 خاندانوں کے آگے پاکستان کو پیش کر دیا، اور شکر ہے کہ دے ساڑھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک 3 خاندانوں کے گرد گھومتا ہے، اگر وہ اقتدار میں آ جائے تو جمہوریت ہے، نہ آئے تو آمریت ہے۔ میں شکر دعا کرنا پائی ڈی جی آئی ایس پی آر چوری شریف صاحب، تسی ہے بھی شریف ہو، نام ہی تہاڈا شریف ہے، کمال کرتا جے، شریف نام رکھا کے بھی شریفاں نو سیدھی گل کرتی جے، سچی گل کر۔ حضرات یہ خاندانوں کا ملک نہیں تھا، قائد اعظم کا خاندان غریبی میں کراچی میں مر رہا ہے، قائد اعظم کا خاندان غربت میں مر رہا ہے۔ تسی انہیں بندے بیٹھے جو ذرا ایمان نہ دسو سیال کوٹ چ قائد اعظم دے فوتگی والے دن یا ولادت والے دن کوئی یہ سرکاری تقریباں تے لالا لالا ہوندی ہے ملک چ؟ کیوں؟ ساڈی قوم قائد اعظم نو محسن نہیں سمجھتی، جیڑی پارٹی کو مچوندی انہوں محسن سمجھتی۔ ابن الوقت قوم ہے، اپنے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی، قومیں مفاد سے نہیں جڑتی، قومیں آنے والی نسلوں کے لیے ملک سے جڑتی ہیں۔ ہم مفاد سے جڑی ہوئی قوم ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ 1984 میں میری پیدائش ہوئی، 25 مارچ 1984، اور 1984 میں سنیں جنرل صاحب ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور جنرل ضیاء الحق کو کسی نے خبر دی کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کوہوٹا اسلام آباد کے پاس ہماری کوہوٹا لیبارٹری ایٹمی، تو امریکہ کے وزیر خارجہ کے پاس وفد بھیجا پاکستان میں،
اور وہاں وزیر خارجہ نے بڑی دھمکی دی ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ سگار سگڑ پی رہے تھے, وہ پیتے رہے اور جب وہ ساری وزیر خارجہ دھمکیاں لگا کے امریکہ کا چپ ہو گیا نا تو وہ کہنے لگا جناب بھاگ لگے رہن, جوڑیاں سلامت رہن, تسی ساڑے مہاراج ہو, گرو ہو, اسی غریب ملک اسی کتھوں ایٹم بنا سکتے ہیں. ایویں کسی نے جناب جی یہ پھول چڑھی چھائی ہے, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, ہم تم میں برابری ہوگی, یہ جناب اعلیٰ شرلی کسی دشمن نے چلائی ہوگی. وہ اس طرح کی باتیں کر کے نا امریکی وزیر خارجہ کے وہ جناب اسی قرضئی ملک اسی کتوں ایٹم بنا سکتے ہیں. ہاں جی سانوں تے 12 کروڑ بندیاں 6 کروڑ بندیاں چو کرسی تے بہن واسطے بندہ نہیں لبا تے تھی سانوں ساڑھے کو تے بندے نہیں ہے گئے. ٹھلے پہ گئے نے تھی گلا کر دے جی. وہ امریکہ نا لوڑ پہ گئی, روس نے حملہ کر دیتا افغانستان تے, امریکہ دی جنگ لگ گئی روس نا, سوویت یونین ادھر مصروف ہو گیا, پاکستان دی مدد دی لوڑ پہ گئی امریکہ نو. ان دے وچ 1984 چنا انڈیا تے اسرائیل نے مل کے کیا حملہ کر جہاز آ گئے. تو ضیاء الحق نے پیغام بھیجیا انڈیا دے وزیر اعظم نے کہ جے تو پاکستان تے حملہ کیتا نا اسی ایٹم بم بنا لیا ہے تے اسی تے مک بھی گئے نا تے پوری دنیا تے لا الہ رہے گا. اینے اسلامی ملک نے اتھے لا الہ, پر جے تو مک گیا نا تے کتے مندر چ گھنٹی نہیں بجنی. تو تے آئی کو ملک ہندو تے تو نہ مک جو. انڈیا نو خبر مل گئی کہ ایٹم 1984 وچ انہاں نے جگہ چاگی دے پہاڑ نو سلیکٹ کر لیا سی کہ ایتھے اسی دھماکے کرنے. 42 سال پہلے, آج سے 42 سال پہلے, میری اب 42 سال عمر ہو گئی ہے اور 28 سال ہو گئے میں نے جمعہ پڑھا دیا تے 28 سالاں دے جمعے پڑھا کے وہابیاں دیاں 1200 مسیتاں بنائی ہیں. وہابی ہجے مینوں آندے نے یہ کیتا کی 1200 تاڑیاں میں مسجداں بناتیاں تے یہ کہتے یہ کیتا کی ہے 1200 مسیتاں. میں آپ سب کے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر پاکستان مضبوط ہاتھوں میں آیا. صدر ضیاء الحق ایٹمی پروگرام کا سب سے بڑا اس ٹائم اللہ کے بعد محافظ تھا. جو بھی کہتا تھا نا یہ کس لیے کہتے یہ پرامن کے لیے. اب بھی یہ مکہ باہمی معاہدہ ہوا ہے اور ہم سلوٹ کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو کہ مکے میں جا کے جو معاہدہ ہوا ہے یہ اپنی موت پہ سائن کر کے آئے ہیں. یہ ترکی کا صدر, یہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اور یہ سعودی عرب کا بن سلمان, آپ پوری دنیا میں ان کے گمنام دشمن ہیں کافروں کی صفوں میں کہ یہ امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. یہ مکے کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو گئے, یہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے, مدینہ الرسول کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو گئے. بھٹو, کرنل قذافی اور شاہ فیصل, اور سنیں ذوالفقار علی بھٹو کا یہی قصور تھا, شاہ فیصل کا یہی قصور تھا, کرنل قذافی لیبیا والا اس کا یہی قصور تھا. سب سے پہلے بڑی امداد شاہ فیصل اور کرنل قذافی نے پاکستان کو دی تھی جب پاکستان پہ بندیاں لگی. دشمنی مول لی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, ان کو موت کا پروانہ دیا گیا. بھٹو گیا, کرنل قذافی گیا, شاہ فیصل گیا, بھتیجے سے گولی مروا دی. میں دعا کرتا ہوں اللہ شہباز شریف کی حفاظت کرے اور فیلڈ مارشل کی حفاظت کرے اور ترکی کے صدر طیب اردوان کی حفاظت کرے. یہ تینوں بندے اور بن سلمان جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے اس کی اللہ حفاظت کرے. اب پوری دنیا کے کفر کو یہ چاروں بندے کھٹکتے ہیں. میں تانوں پنجابی یہ کہہ لینا اوے ایتھے میں دوجی مسیت تے جاواں ادھے مولوی میرے خلاف ہو جاندے تے وہ تے دوجے ملک کافر نے وہ مسلمانوں کو اکٹھا ویکھنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے.
تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں آزادی کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پاکستان تمہارے کہنے سے زندہ باد نہیں، تمہارے فیصلوں سے زندہ باد ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہے جب تم اپنے فیصلے پاکستان کے مفاد میں کرو۔ پاکستان تب زندہ باد ہے جب تم پاکستان کی عوام کو حقوق دو۔ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان اب مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ انڈیا جرأت نہیں کرے گا پاکستان پہ کبھی حملہ کرنے کی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ غیرت مند حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، غیرت مند فوج کے ہاتھ میں پاکستان ہے۔ اور پاکستان کی 19ویں یہ جو سنیں 79 یہ آزادی کا سال ہے۔ مجھے یقین ہے جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان کا، سارے بولے جب تک سورج چاند رہے گا، ہاں صدا، میں نے کہنا صدا سلامت، تم نے کہنا پاکستان صدا سلامت۔ یار اتنی اونچی نعرہ لگے پوری مسجد گونجے تاکہ پتہ لگے محب وقت پاکستان بیٹھے۔ صدا سلامت تا قیامت، صدا سلامت تا قیامت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں مگر اب پاکستان کا مطلب ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ انگریزوں سے لے کر 3 خاندانوں کے ہاتھوں میں گیا، بس یہ پاکستان ہے۔ اب ایتھے مولویوں نے الیکشن لڑیا ظفروال تو ساری مشینری ایک پاسے گھومتی تے مولوی ایک پاسے، تے پھر نہیں اور یہی تے مولویوں نے تسی الیکشن لڑ کے پاکستان چاہو، تسی لڑو نا، تسی لڑائیاں نہ کرو، تے تاڑے پیو دی کور تے الیکشن لڑ کے انہوں نے تے تسی ٹھپے لڑ کے تسی اندر نہیں وڑن دیتا۔ الیکشن کتھوں لڑن؟ الیکشن تے صرف تاڑے واسطے آ۔ مینوں لوکی آندے نے ناصر مدنی صاحب تسی بھی کدی وزیر اعلیٰ بنو گے؟ میں کہا جدو تینے خاندان مر گئے پھر سوچاں گے۔ انہاں دے تے غلام ہی بڑے نے، سیالکوٹ چ وڈیاں نہیں مک دے، ہر جگہ تے انہاں دے غلام نے، اور ہے نا کہ نہیں ہے؟ تو جہاں غلام قومیں بستی ہوں وہاں آزادی کے ساتھ کوئی فیصلے ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ جہاں چمچے بستے ہوں اللہ حاضری قبول فرمائے۔ مکہ فتح ہوا، حضور نے دنیا کو کہا آج سے تم آزاد ہو۔ مکے والوں نے کہا پکی بات ہے، پھر جاؤ میرا چیلنج ہے آج سیالکوٹ کے جمعے میں ایک FIR دکھاؤ جو محمد مصطفیٰ نے چونکے چناچے شارہ کنایاں وال بلا کے کسے دے دیتی ہوئے کہ فلانے وقت انہیں تے کسے نے ریٹ پٹیشن دائر کیتی ہوئے کہ محمد مصطفیٰ ساڑھے کو بدلے لے رہے ہیں۔ کتنے سال ہیں؟ 2 سال تھے۔ کتنے سال؟ 8 ہجری چ مکہ فتح ہویا ہے۔ 2 سالہ چ نبی پاک بدلے لینا چاہتے تھے، گن گن کے لے سکتے سی نا۔ تو ایک میرا چیلنج ہے کروڑ روپے کا، 1 کروڑ روپیہ کوئی ایک FIR محمد مصطفیٰ کے خلاف لاؤ۔ کسی گورنر کے پاس مصطفیٰ کے خلاف مکے میں FIR درج ہوئی ہو کہ محمد عربی ساڑھے کو بدلے لے رہے ہیں، ساڑھنا زیادتی کر رہے ہیں، یا دا کو افسر ساڑھنا زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ پورا مکہ بنا لڑن تو اللہ نے فتح عطا فرماتی۔ قرآن کے فیض سے آج بھی مکہ بھرا پڑا ہے، مدینہ بھرا پڑا ہے۔ مکہ اور مدینہ آج بھی اسلام کا امن کا گھر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا حکومت کس کی ہے، لوگ گناہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں محمد کا خدا دیکھ رہا ہے۔ مجھے بولا محمد کا، میں تانوں اپنی گل دسن لگا ہے۔ مکے حرم دی حدود چ اسی بیٹھے تے ایک بندہ میرے نال بیٹھ کے نہ کوئی جھوٹ کوئی گناہ کر لگا تے میں انہوں کیا یار اللہ دا واسطہ ہی حدود حرم ہے تے یار مکیوں باہر نکل لیے اتھے جا کے گل کرا۔ میں خود انہوں کیا ہوں نہ میں مکیوں باہر نکلنا ہی نہ انہیں میرے نہ گل کرنی سی۔ وہ جدوں مینوں کہے چلیے باہر نو میں نماز پڑھا ماں، وہ جدوں مینوں آکے جی گڈی چ بوا چلیے باہر نو انہوں تے ہویا سی فریواں تے میں پیسے لا کے گیا ہن ایڈی دور جا کے بھی جھوٹ ہی بولنا ہے تے سیالکوٹ کا دے لی ایتھے آ کے بولنا جے مکے جا کے بھی نہیں ڈرنا
مدینے جا کے بھی نہیں ڈرنا تے پھر کی ڈرنا. میں خود لوگوں نے ویکھیا جے مکے مدینے گناہ کرنے گیا 2 کروڑ ورا سوچ دے کہ محمد کا شہر ہے. قسم حاجی صاحب شبیر صاحب اتھے جا کے ویکھو بھائی خرم صاحب اینا جتنے میرے چند مکھن جمعہ پڑھنے آئے چوری شام باجوہ صاحب بمبا والا سے آئے صاحب میں سب کو پیغام دیتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں. یہ میرے بھائی ساحل کا بیٹا ہے عبدالوہاب سب کو میں کہتا ہوں ساحل ٹاور والو رزق کمانا ہے سب کو کبھی جھوٹ نہ بولنا. اتھے اللہ معاف کرے پراپرٹی دے نام تے بلڈنگ ہے جے جنت چ بنن دئی ہے تے پیسے اتھے لے سچی گل کر بلڈنگاں زمین تے ہے ہی نہیں زمین تے ہے ہی نہیں تے 10-10 ہزار پھیل ویگی 10-10 ہزار پھیل ویگی. میرے کو ایک بی بی آئی اگلے دن پھیل لے کے کہندی مولوی صاحب تہاڈے بڑے ہاتھ پیندے نے. میں کہا بھینا تادی پیندے نے میں کسی نو ہاتھ پایا ہی نہیں کدی جدو میں حرام کٹھا ہی نہیں کیتا 2 نمبر کام ہی نہیں کو کیتا تو کہندی 20 لاکھ روپیہ ہے 2 میریاں پھیلاں نے فلانی سوسائٹی والا لے کے بیٹھا بھج گیا ہے کچھ کرو. میں کہا بھینا میں جاؤں کسی افسر کو تے تیری چٹھی پا دواں گا تے پتہ مینوں دعا دے کے کی اٹھی کہندی جے کدی میرے پیسے کਢا دینا تے میں اس تو بعد اللہ نو کہو مینوں اپنے کول بلا لا میں 2 دھیاں ویاہ کے اس دنیا چ رہنا نہیں چاہتی جتھے غریب تے پیسے تے امیر عیش کردا ہے تے غریب روندا ہے. اے گل کہہ کے روا دیتا کہ امیر عیش کر رہا میرے پیسے اور میری دھیاں جوان کر بیٹھی. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلا جمعہ علامہ اکبر اسد صاحب پڑھائیں گے اسی مسجد میں. میرے دوستوں میرے